Tahajjud is a way to make the strongest bond with your Creator. اللہ جسے اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کے نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے. جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر اور باقیوں سے فاصلہ بڑھا کر. تقدیر تو اللہ کے اشارے پر بدل جایا کرتی ہے. تم یقین تو رکھو. تم نہیں جانتے تمہارا رب سب سے طاقتور منصوبہ بند ہے. وہ بحال کر دیتا ہے ان سانسوں کا سلسلہ جو تھک کر ٹوٹ جاتی ہیں. آزمائش تو تبھی شروع ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز تمہیں بے حد عزیز ہوتی ہے، پھر اسی چیز سے تمہیں آزمایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، خوف سے، بھوک سے، جان و مال اور پھلوں میں کمی کر کے. جو لوگ صبر سے کام لیں گے ان کو خوشخبری سنا دو. جو رب کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے اور اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے. اس کو اللہ پھر اس علم سے نوازتا ہے جو کہ عام انسان کے پاس نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے. لیکن جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ کبھی اس کو اس کے حال پر تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے تو پورا جہاں ہے. صرف تم سے محبت چاہتا ہے جس کا وہ حقدار ہے. کیا تم اسے وہ محبت دے پاتے ہو؟ آزمائش تو مختصر ہے، پھر وہ رب رحیم و کریم ہر چیز تمہیں واپس کر دے گا، کئی دگنی کر کے. مگر تم یہ بات سمجھنے میں دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم بے سکون ہو جاتے ہو. جب تم خوشی کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو. اور رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ تمہیں خود سے دور جاتا نہیں دیکھ سکتا. تم اس کے در پر سر جھکاتے ہو اور صبر کرتے ہو ہر حاصل اور لا حاصل تب وہ تمہیں سب عطا کر دیتا ہے جو تم مانگ رہے ہو، بلکہ اس سے بھی کئی بڑھ. تمہارے بس میں کچھ نہیں رہا تو رب سے ملاقات ہی صحیح. جب اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں تو تہجد کا سجدہ ہی صحیح. رات کے آخری پہر میں اٹھو، اس خاموشی اور تاریکی میں اپنے اندر کے شور کو سنو. تہجد تم اپنے رب کے در پر حاضر ہو جاؤ. ایسا کوئی زخم نہیں کہ جس کی تہجد میں شفا نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں. تم اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر مقام بندگی پالو، کیونکہ تمہاری حیثیت اس جہاں میں ایک ذرے کے جیسی ہے. تہجد کے وقت تم خود کو ہر غم سے آزاد کر کے اپنا سر سجدے میں رکھو. بے شک تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے. تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے. تو تمہاری آزمائش کیسی ہے، تکلیف، پریشانی، بیماری کیسی ہے، سب بھول جاؤ. اس نے تمہیں دنیا سے توڑ کر خود کے قریب کر لیا سجدے کی توفیق دے کر. تہجد میں گرنے والے آنسو اکثر دعا کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں. تہجد جھوٹے رب کو منانے کا وسیلہ ہوتا ہے. اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے. اس جہاں کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. اس نے تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا. سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے اور اس تک پہنچ جانے والا بندہ اللہ کا سب سے لاڈلا. اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. یاد رکھو وہ رحمان رب ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ محبت بھی کس قدر پرخلوص ہوگی کہ جسے تہجد میں مانگا گیا ہوگا. مجھے معلوم ہے اسے کیسے منانا ہے، بس ایک تہجد اور کچھ آنسو. اللہ پاک ہمیں بھی نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.